بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ویورز، مائی نیم از شہزاد، اور آج ہم اپنے انگلش گرامر کا لیسن نمبر 14 سٹارٹ کر رہے ہیں، جس کے ہر ویڈیو میں گرامر کے بارے میں کچھ معلومات ہوتی ہے جو کہ سادہ مگر کارآمد ہوتی ہے۔ لیٹس سٹارٹ دا ایپیسوڈ نمبر 14۔ ویورز، چند پچھلے لیکچرز میں ہم نے ٹینسز کے بارے میں ڈسکشن شروع کی ہوئی ہے۔ پہلے ہم نے پریزنٹ انڈیفینیٹ کو پڑھا تھا۔ پریزنٹ انڈیفینیٹ میں ہم نے یہ چیز دیکھی تھی کہ جو کام ہم روزمرہ زندگی میں ہماری جو روزمرہ کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ہم پریزنٹ انڈیفینیٹ کی کیٹیگری میں رکھیں گے۔ جو کام ہم روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں ان کو ہم نے پریزنٹ انڈیفینیٹ کی کیٹیگری میں رکھنا ہے۔ اردو میں اس کی نشانی جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو کام ہم زمان حال میں عام طور پر روزانہ کرتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، مووی واچ کرتے ہیں، جو بھی کام ایکشن کرتے ہیں وہ ہمارے پریزنٹ انڈیفینیٹ میں جائیں گے۔ پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں یہ ہے کہ جو کام ہم حال میں کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ایٹ دا ٹائم آف اسپیکنگ ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ جی اس وقت کیا کر رہا ہوں، تو میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، تو میں اس کو آئی ایم ریکارڈنگ دا ویڈیو، یہ ٹینس جو ہے وہ لکھوں گا، اس کیٹیگری میں لکھوں گا۔ کوئی اور مثال لے لیتے ہیں، جس طرح ہم انگلش کا سبق پڑھ رہے ہیں۔ اب آج ہم جو ہمارا فوکس ہے وہ ہے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس۔ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس جو ہے اس کی اردو میں نشانی یہ ہوتی ہے کہ جو کام ہم نے ابھی ختم کیا ہے، یعنی میں نے ابھی بولا ہے کہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، آفٹر 10 منٹس 15 منٹس جو ہے وہ جب ویڈیو ریکارڈ ہوگا تو پھر میں کہوں گا میں نے ویڈیو ریکارڈ کر لیا ہے، یعنی وہ کام جو ابھی ختم ہوا ہے، یعنی اس کام کو ختم کیے ہوئے دیر نہیں ہوئی، بہت زیادہ وقت نہیں گزرا۔ تو اس کے ٹینس کے نام میں ہی مطلب لکھا ہوا ہے، یعنی فعل حال مکمل، ایسا کام جو حال ہی میں مکمل ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے اس کی نشانی یا ہے، یہ ہے، لیا ہے، چکا ہے، یہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ زیادہ تر فکروں میں جو ہے نا وہ اینڈ پہ یہی آتا ہے۔ میں اسکول جاتا ہوں، انڈیفینیٹ، اسکول جا رہا ہوں، کنٹینیوس، اور اسکول جا چکا ہوں، یہاں پہ وہ پرفیکٹ ہو جائے گا۔ یعنی تینوں میں حال ہی ہے، لیکن ایک جو روٹین کا کام ہے، ایک کنٹینیو ہے، اور ایک وہ کام جو حال ہی میں مکمل ہوا ہے، اس کو ہم نے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس بولنا ہے، اور یہی ٹینس جو ہمارا آج کا فوکس ہے۔ اس ٹینس میں کچھ اور نشانی بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وقت کے ساتھ جو تبدیلی ہوتی ہے اس کو بیان کرنے کے لیے بھی ہم پریزنٹ پرفیکٹ کا استعمال ہی کرتے ہیں۔ مثلا بڑے شہروں میں زمین کی قیمت بڑھ گئی ہے، وقت کے ساتھ تبدیلی ہوگی، یعنی پہلے سستی تھی اب مہنگی ہو گئی ہے۔ کاروں کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے، تو وہی چیز دیکھ لیں کہ وقت کے ساتھ، یعنی پہلے اتنا نہیں تھا لیکن اب زیادہ ہو گیا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں یہاں سے یہ پتہ چلا کہ وقت کے ساتھ جو تبدیلی ہوتی ہے اس کو بیان کرنے کے لیے بھی ہم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا استعمال کریں گے۔ یا کسی تجربے کو بیان کرنے کے لیے بھی میں نے میرا اس کام میں ایکسپیرینس ہے، جو آپ کا تجربہ، جو آپ کا ایکسپیرینس، میں نے فلاں جگہ پہ کا سفر کیا ہوا ہے، تو اس طرح کے جو تجربات ہیں، جو اپنے ایکسپیرینس ہیں، جو اپنی رودات ہیں، ان کو آپ نے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں استعمال کرنا ہے موسٹلی۔ یا جو ہے وہ کوئی کامیابی یا ناکامی کو بیان کرنے کے لیے بھی ہم زیادہ تر پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کو ہی استعمال کرتے ہیں۔ مثلا آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ سائنسدانوں نے یہ آلہ ایجاد کر لیا ہے، مین کامیابی، یا ڈاکٹروں نے اس بیماری کا علاج دریافت کر لیا ہے، کامیابی، یا جو ہے وہ فلاں چیز کا ابھی تک علاج نہیں ہو سکا، یعنی ابھی تک علاج دریافت نہیں ہو سکا، تو اس کو بھی ہم جو ہے وہ پریزنٹ پرفیکٹ میں کریں گے۔ سو وقت کے ساتھ تبدیلی ہو، کسی تجربے کو، ایکسپیرینس کو، یا کسی سکسیس کو، کسی اچیومنٹ کو اپنے ڈسکشن میں لانا ہو تو موسٹلی جو ہے وہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا استعمال کریں گے۔ اس کے سینٹینسز جو ہیں وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں بنا کے دیکھیں گے کہ یہ وقت کے ساتھ تبدیلی، یا جو یہ تجربات ہیں، یا جو کامیابی ہیں، سکسیس ہیں، فیلور ہیں۔
آج جو ہے ہم نے اس ٹینس کا جو ہے صرف بیسکس دیکھنا ہے. بیسک میں کیا ہوگا کہ اس میں کون سی فارم لگنی ہے, اس کا سٹرکچر کیا ہے, اس کا سٹرکچر بنانے کا طریقہ کیا ہے, اس میں آکسیلری ورب کون سے ہیں, سارے کے سارے جو 12 کے 12 جو ٹینسز ہیں اس کی پہلے ہم بیسک پڑھیں گے. پہلے لیول پہ بیسکس ہوگی, دوسرے لیول پہ ان کو پھر مختلف سینیریو میں استعمال کر کے دیکھیں گے. تو دوسرا ٹاپک سلائیڈ ہے جی ہماری, سٹرکچر آف سینٹینس. پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں بھی دوسرے ٹینسز کی طرح ہم جملوں کو 3 طرح سے بنا سکتے ہیں, پازیٹیو, نیگیٹیو اور انٹیروگیٹیو, اور جو ہے وہ نیگیٹیو انٹیروگیٹ میں بنا سکتے ہیں. لیکن موسٹلی یہ 3 جو ہیں وہ پازیٹیو, نیگیٹیو اور انٹیروگیٹیو. باقی جو نیگیٹیو انٹیروگیٹیو ہے وہ نیگیٹیو اور انٹیروگیٹیو کے ساتھ مل کے بنتا ہے. تو اس کا سٹرکچر کیا ہوگا؟ سٹرکچر میں پہلے تمام انگلش کے جو ٹینسز ہیں اس میں پہلے سبجیکٹ آتا ہے. اسی طرح پریزنٹ پرفیکٹ میں بھی پہلے سبجیکٹ آئے گا, پھر آکسیلری ورب آئے گا, پھر مین ورب کو جو ہے ہم تھرڈ فارم کے ساتھ یوز کریں گے, یعنی مین ورب جو ہوگا وہ تھرڈ فارم میں ہوگا, اور پھر اس کے بعد ہم ساتھ آبجیکٹ لگا دیں گے. اس میں مین جو ہے وہ آکسیلری ورب کی ہم نے ڈیفینیشن پڑھی ہوئی ہے کہ آکسیلری ورب ہیلپس دا مین ورب, اسی لیے جو ہے وہ اس کو ہیلپنگ ورب بھی بولتے ہیں. ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ سادہ, سوالیہ, منفی فقرے بنانا اور ان فقروں کو مختلف زمانوں میں بنانا. تو پریزنٹ کنٹینیوس میں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم آکسیلری ورب تھا از آر ایم, تو پریزنٹ کنٹینیوس بن گیا. آج کا جو آکسیلری ورب ہے یعنی پریزنٹ پرفیکٹ کا وہ ہے ہیز ہیو. تو اب یہاں سے ہمیں چیز ثبوت مل گیا کہ آکسیلری ورب جو ہیں وہ سادہ سوالیہ فقرے تو بناتے ہی ہیں, لیکن یہ مختلف زمانوں میں بھی ہمیں جو ہیں وہ لے کے یہی جاتے ہیں. تو آج کا جو آکسیلری ورب ہے پریزنٹ پرفیکٹ کا وہ ہیز اور ہیو ہے, یعنی ہیز اینڈ ہیو آر دا آکسیلری وربز آف دا پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس. سو ہم پریزنٹ پرفیکٹ کے جو ہے وہ سب سے پہلے ہم جتنے بھی ٹینسز ہیں اس میں ہم نے پازیٹیو سینٹینس بنائی ہیں. تو ہاؤ ٹو میک پازیٹیو سینٹینسز ان پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس. سمپل وہی سینٹیکس کے پہلے سبجیکٹ لینا ہے, آکسیلری ورب لینا ہے, تھرڈ فارم کے ساتھ مین ورب ہوگا اور پھر آبجیکٹ ہوگا. اور اگر سبجیکٹ جو ہے وہ ہو ہی, شی, اٹ, تو آکسیلری ورب جو ہے وہ کون سا لگے گا؟ ہیز. اور اسی طرح اگر سبجیکٹ آئی, وی, یو, دے یا پلورل ہوں تو آکسیلری ورب کون سا لگے گا؟ ہیو. کس ٹینس میں؟ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں. ویورز اب ہم نے اس کے فقرے بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں جی کہ ان کا سینٹیکس جو ہے وہ ہم نے کیسے ان کو لگانا ہے. پہلے سبجیکٹ آئے گا, پھر آکسیلری ورب, پھر مین ورب تھرڈ فارم کے ساتھ, اور پھر آبجیکٹ آئے گا. تو اس میں یہ ہے کہ چونکہ ورب کی تیسری فارم لگنی ہے, تو جو ہم نے پورے ٹینسز میں جو فقرہ بول رہے ہیں, میں اسکول جا رہا ہوں, گو پہلی فارم, وینٹ دوسری فارم, اور گان تیسری فارم. سو ہم یہاں پہ پریزنٹ پرفیکٹ میں ہم کون سی فارم لگائیں گے؟ تھرڈ فارم. تو جب بھی اگر ٹرو فالس میں آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے پریزنٹ پرفیکٹ میں جو ہے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں کون سی فارم لگے گی, تو اگر وہاں پہ لکھا ہو جی فرسٹ فارم لگے گی تو اس کو آپ نے فالس قرار دے دینا ہے, اور اگر لکھا ہو جی تھرڈ فارم تو وہ ٹرو ہے. ایک سینٹینس بنا کے دیکھتے ہیں. میں اسکول جا چکا ہوں. آئی سبجیکٹ کی جگہ, ہیو آکسیلری ورب کی جگہ, گان مین ورب تھرڈ فارم کے ساتھ, اور اسکول آبجیکٹ. تو میں اسکول جا چکا ہوں. اب جب یہ آپ کو سینٹینس ایک سمجھ میں آ گیا تو وہ اسکول جا چکا ہے, ہی ہیز گان ٹو اسکول. وہ اسکول جا چکے ہیں, دے ہیو گان ٹو اسکول. میں اسکول جا چکا ہوں, آئی ہیو گان ٹو اسکول. وہ اسکول جا چکی ہے, شی ہیز گان ٹو اسکول. سو ہم نے ان ٹینسز کے جو ہے نا بالکل سادہ فقرے بنانے سیکھ لیے. تو ویور آج کے جو لیکچر میں صرف ایک چیز آپ نے یہ کنسیڈر کرنی ہے کہ پہلا ٹینس پریزنٹ انڈیفینٹ حال کا, پریزنٹ کنٹینیوس حال کا, پریزنٹ پرفیکٹ حال کا.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے حال میں 3 کیٹیگری دیکھ لی. ایک جو حال میں روزانہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں انڈیفینیٹ، جو کام ہمارا چل رہا ہوتا ہے کنٹینیوس، اور جو کام چلا ہوا کام جب ختم ہوتا ہے اور ختم ہوئے اس کو اتنا وقت نہیں گزرا ہوتا وہ پریزنٹ پرفیکٹ ہوگا. تو بیسیکلی یہاں پہ سادہ فقرے بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمیں فقرہ بنانے سے زیادہ اس فقرے کا سٹرکچر سمجھ آ جائے کہ جی ہم نے سبجیکٹ کہاں پہ لگانا ہے، اس میں آگزیلری ورب کون سا لگانا ہے، اس میں مین ورب کس حالت میں لگانا ہے، فرسٹ فارم کے ساتھ، سیکنڈ فارم کے ساتھ یا تھرڈ فارم کے ساتھ. اور جب ہمیں یہ سادے فقرے سمجھ آ جائیں گے تو پھر ہم ان کے جو ہیں وہ کمپلیکیٹڈ جو ان کی اسائنمنٹس ہوں گی وہ ہم بڑے ایزیلی کر سکیں گے. تو امید کرتا ہوں کہ آج کا جسٹ جو ہے وہ آپ کو صرف یہ چیز پتہ چل گئی ہوگی کہ یہ سینٹینس جو ہے اس میں بنانے کیسے ہیں، کیسے آگزیلری ورب لگانا ہے، کون سا آگزیلری ورب لگانا ہے اور اس کا سٹرکچر کیا ہوگا. تو یہاں پہ جی اختتام کرتے ہیں ہم آج کے اپنے انگلش گرامر کے لیسن نمبر 14 کو. اور ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے، اس کو سبسکرائب کر دیں. سبسکرائب کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارے چینل کے آپ رجسٹرڈ یوزر بن جائیں گے، اور جب بھی نیا ویڈیو اپلوڈ ہوگا تو وہ آپ کی ای میل پہ آپ کو میسج آ جائے گا کہ اس چینل والوں نے اپنا جو ایک نیا ویڈیو اپلوڈ کر دیا ہوا ہے. اور مزید معلومات کے لیے آپ جو ہیں ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں onlinequizacademy.com، اور آپ ہمارے فیس بک کے پیج کو بھی لائک کر سکتے ہیں facebook.com/A+ Science Academy. اگلے ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.